بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبد الباسط کے ساتھ. ان سرحدوں پہ آ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں، ان سرحدوں پہ آ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے یقین و گمان میں. ناظرین، آج کل پاکستان کی سیاست بھی اسی یقین و گمان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یقین کو گمان میں تبدیل ہونے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، اور گمان کو بہرحال یقین میں تبدیل ہونے کا البتہ کچھ وقت ضرور لگتا ہے. لیکن آج ہم نے جو تقاریر سنی گڑھی خدا بخش میں، آپ سب جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج 10ویں برسی تھی، اور ہر سال جب سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا 2008 میں، اور ہر سال پیپلز پارٹی کی قیادت جمع ہوتی ہے گڑھی خدا بخش میں، اور تقاریر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ان کی یاد میں. آج بھی تقاریر ہوئیں. میرے لیے سب سے جو حیران کن بات تھی کہ اپنے زرداری صاحب کی جو تقریر تھی بہت ہی مختصر تھی. مختصر کیا، بہت ہی مختصر تھی، اور بہت سے لوگ توقع رکھ رہے تھے کہ وہ ایک ان کی تقریر ہوگی، بڑی مفصل ہوگی، اور اس میں بہت سی باتیں بھی کریں گے. لیکن ہماری سب توقعات کے برخلاف ان کی تقریر بہت ہی مختصر. انہوں نے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ہم تیار ہیں ہر ظلم کے لیے، اور ہمیں جیل جانے سے قطعاً کوئی ڈر نہیں ہے. اور جو ایک ریٹرک ہوتا ہے پچھلے کئی دنوں سے ہو رہا ہے زرداری صاحب کی طرف سے، تو وہ انہوں نے دہرایا، کوئی نئی بات نہیں کی. دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بہرحال لکھی ہوئی تقریر ہوتی ہے ان کی، اور ان کی وہ مجبوری ہے کیونکہ وہ اردو پڑھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے صحیح معنوں میں، تو آہستہ آہستہ وہ سیکھ رہے ہیں. اور یہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی دیکھا تھا، اور پھر بے نظیر بھٹو کا بھی یہی تھا. لیکن ماشاءاللہ بہت جلد یہ ہے سیکھ رہے ہیں، تو اچھی بات ہے یہ. انہوں نے اپنی تقریر میں بہرحال کچھ انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں، اور وہ بھی اسی یقین و گمان کے زمرے میں آتی ہیں. بہت سے انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں جو کہ اگین ایکسپیکٹڈ تھے. دو تین باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کامنٹ کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ بات مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ بے نظیر بھٹو کی باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، یاسر زرداری ملک کے صدر بھی تھے، لیکن اس دوران ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی واقعی تحقیقات ہوئی ہوں ان کے قتل کو لے کر، اور کسی منطقی نتیجے تک وہ تحقیقات پہنچی ہوں. ایک پرفنکٹری اوپر سے کچھ ہوا ہے تو یو این کو انوالو کیا گیا، ہم جانتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس کو بھی انوالو کیا گیا، لیکن جو تحقیقات ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی. اور پھر دوسرا تماشا یہ ہے ناظرین کہ بے نظیر بھٹو نے جو خط لکھا تھا پرویز مشرف صاحب کو، یا اس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا تھا، کچھ لوگوں کے نام لیے گئے تھے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو یہ لوگ اس میں ملوث ہوں گے، اور یہ میں ان کے خلاف ایف آئی آر کا کٹنی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری صاحب کی حکومت میں وہی لوگ بڑے اہم عہدوں پہ بھی رہے، بلکہ ایک صاحب تو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے. تو جو تحقیقات ہونی چاہیے تھی بے نظیر بھٹو کے قتل کو لے کر، وہ ہم نے کم از کم پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں دیکھا. اور کیا سیاست ہے ناظرین ہمارے ملک کی کہ وہی پیپلز پارٹی اب شور یہی مچاتی ہے کہ یہ تحقیقات نہیں ہو رہی، ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جا رہا، اور ایک وہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح یہ پروٹیسٹ ان کا جائز ہے. اگر انہوں نے واقعی کوئی کام کیا ہوتا اپنے 5 سالہ دور حکومت میں، تو آج ممکن ہے کہ ہم ان کے قاتلوں کو تخت طار سے لٹکا دیا ہوتا ابھی تک ہم نے. لیکن چونکہ وہ خود بھی اب واللہ عالم بالصواب کہ انہوں نے کیوں اس کو ایک قسم کا شیلف پہ ہی رکھا، بیک برنر پہ ڈال دیا، اس کے کیا محرکات تھے وہ تو زرداری صاحب اور وہی بتا سکتے ہیں. لیکن بہرحال بظاہراً تو یہی لگتا ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ بات کی تہہ تک پہنچا جائے.
لیکن ہم جب سے ان کی حکومت گئی ہے 2013 سے، ہم یہی واویلا ان کی طرف سے سنتے ہیں کہ بے نظیر کے قاتلوں کو ابھی تک پاکستان کی ریاست یا حکومت پکڑ نہیں سکی. تو یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے ہمارے ملک میں. دوسری طرف بلاول صاحب نے خدشات کا اظہار کیا کہ جو عمران خان کی حکومت ہے، پہلے تو وہ 18th امینڈمنٹ کو ریووک کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ملک کو ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم پروونسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ تین بنیادی جو نقطے ہیں وہ آج بلاول نے اٹھائے، اور میں پہلے بھی اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہونے جا رہی ہے. دیکھیے 1973 کا جو ہمارا آئین ہے اس کو بھی بنانے میں بہت وقت لگا، اور تمام پارٹیوں کو یکجا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. ایک کنسنسس بلڈ ہوا اور اس کے بعد یہ آئین منظور ہوا. تو آئین میں اور پھر 18th امینڈمنٹ میں اگر آپ آ جائیے تو اس میں بھی بہت سے بحث و باعث ہوئے، اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ ایگری کیا. گو کہ 18th امینڈمنٹ کو خود اس میں کچھ تبدیلی کرنا، اس میں کوئی ایسی مذاق خیز بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر ہماری قومی وحدت کو اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، خاص طور پہ تعلیم کے شعبے میں، بار بار میں یہی کہتا ہوں، اگر اس سے نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو تبدیل کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ملک ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا اس وقت جو مزاج ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیا جائے اور صورتحال کو جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے تھی اس کو بحال کر دیا جائے. ایسی مجھے تک کم از کم کوئی انڈیکیشن کسی طرح سے ابھی تک نہیں ملی. میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں اور نہ کسی کا کوئی ارادہ ہے. دوسری طرف جہاں تک پریزیڈنشل فارم جو ہے کہ صدارتی نظام لانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ممکن نہیں ہے. اب ہمارا یہ تیسرا الیکشن ماشاءاللہ ہو گیا، ایک تیسری حکومت پارلیمنٹری سسٹم میں آئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں شاید ان کا اتنا دلچسپی ان کی شاید نہیں ہے. ان کا خیال شاید یہی ہے پرائم منسٹر کا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، چونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس لیے وہ جو قانونی جو قانون سازی جو ہے وہ شاید اس پارلیمنٹ سے نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے ان کا رجحان اس پارلیمنٹ کی طرف نہیں ہے. اور پھر دوسری بات، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نے ایک قوم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں ہر 2 ہفتے کے بعد آئیں گے اور پرائم منسٹرز کوسچن ٹائم ہوا کرے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹیسپیشن ہے قومی اسمبلی میں وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. ان کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے. اگر 30 سیشن ہوئے ہیں یا 30 دن قومی اسمبلی بیٹھی ہے تو اس میں 5 یا 6 دن وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں. تو پارلیمنٹ کے ساتھ ان کی جو ایک قسم کی دلچسپی ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کو لے کر شاید اپوزیشن کو یہ خدشات ہیں کہ شاید اس پارلیمنٹ کو بھی زیادہ وقت نہیں دے رہی حکومت. تو شاید یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اور پھر چونکہ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ شاید الیکشن بھی ہو سکتے ہیں جلد اگر یہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بن جاتا ہے اور کچھ اور، تو اس سے صورتحال چونکہ تبدیل ہوگی تو مڈ ٹرم الیکشنز یا ارلی الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ خدشات پیدا ہوئے خاص طور پہ اپوزیشن کے حلقوں میں کہ شاید یہ تیاری ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ الیکشن ہو ہی جائیں اور پھر اگر پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو ایک لحاظ سے ممکن ہے کہ اچھی میجورٹی اکثریت لے کر آ جائیں. تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ اس قسم کا بات ہونے والی ہے، کیونکہ پہلے تو ساؤتھ پنجاب کا جو صوبہ بننا ہے اس کے بھی ابھی بہت سے مراحل ہیں اور وہ ابھی جلد نہیں ہونے والے. تو مجھے یہ باتیں بھی نہیں محسوس ہوتا کہ ہونے جا رہی ہیں. اس لیے جو خدشات پیپلز پارٹی کے ہیں وہ مجھے ایک پروپیگنڈا آپ کہہ لیجئے، ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے، اس سے بیانڈ مجھے کوئی چیزیں ان کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. جہاں تک پیپلز پارٹی کا اپنا تعلق ہے ناظرین، اب ہم دیکھ رہے ہیں 31 دسمبر کو آصف زرداری صاحب اور فریال تارپول صاحبہ پیش ہوں گے، اور لوگوں کا گمان یہی ہے،
یقین تو میں نہیں کہتا، گمان یہی ہے کہ شاید 31 دسمبر کو انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اور شاید اس بات کا اندازہ کچھ یقین کی حد تک آصف زرداری صاحب کو بھی ہے، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ریٹرک جو ہے اس کو اوپر رکھا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر اشارتاً یہ بھی کہا کہ یہ تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، ان کی کیا وقت ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، جو ان کا ایک یوزول ایک انداز بیان ہے وہی انہوں نے رکھا. تو شاید آصف زرداری صاحب کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ اب کوئی بچت نہیں ہے، کیونکہ جے آئی ٹی میں بڑے انکریمنیٹنگ کہتے ہیں کہ ایویڈنس موجود ہیں، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے. پھر بنیادی اب اگر یہ بات ہو جاتی ہے، چلے جاتے ہیں جیل میں اور ان کی ضمانت نہیں ہوتی، پھر ٹرائل چلتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ مجھے اتنا اچھا نظر نہیں آتا ناظرین. یہ وہی پارٹی تھی جس نے 2008 کے قومی اسمبلی الیکشن میں 125 سیٹیں نشستیں جیتی تھیں، اور پھر 2013 کے انتخابات میں ان کی تعداد تقریباً 35 سے کچھ ہو گئی تھی. تو یہ دیکھیے گراف کس طرح 5 سال کے عرصے میں گرا، اور 5 سال کے عرصے میں جہاں ریلیٹیولی اسپیکنگ ایک وفاق کی پارٹی تھی، وہ بالکل ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ گئی. تو یہ بھی ایک تحفہ ہے جو زرداری صاحب نے دیا ہے ہمیں. لیکن یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، 5 سال کی بات ہے، اور اب 10 سال کا عرصہ اگر آپ دیکھیے تو پیپلز پارٹی کے اور بڑے مسائل اس میں ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ آصف زرداری کا جیل جانا شاید پیپلز پارٹی کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو، شاید بہتر ہو. یہ نہیں کہ آصف زرداری صاحب کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، وہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے نہیں نکلے، اور نہ تو یہ بہت مشکل ہے کہ آصف زرداری صاحب کے لیے لوگ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں گے اور سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کے جیل جانا شاید پیپلز پارٹی کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو، بہتر ہو. اور اس کی بنیادی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول کو شاید ری آرگنائز تشکیل نو کرنے میں آسانی ہوگی پارٹی کو. اور لیکن شاید بلاول کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ زرداری صاحب جیل کے اندر سے بھی رہ کر پارٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور شاید کنٹرول کریں بھی. اور پھر بھی بلاول صاحب کو اتنا موقع اسپیس نہ ملے کہ وہ پارٹی کو اپنی مرضی کے مطابق ری آرگنائز کر سکیں. یہ تو بہرحال وقت بتائے گا. لیکن بلاول بھٹو کا اگر کوئی ویژن ہے، آئی ڈو ناٹ نو، کیونکہ ابھی تک ہم ان کی صرف تقاریر ہی سنتے رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ ابھی تک ایک قسم کا زرداری صاحب کے شیڈو میں کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی اپنی کوئی سوچ نظر نہیں آئی. یہ الگ بات ہے کہ جو ان کی تقاریر ہیں قومی اسمبلی میں یا باہر بھی، خاص طور پہ قومی اسمبلی میں، وہ ذرا ایک میچور پولیٹیشین کے طور پہ نظر آتی ہیں. تو جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر بھی لے گی تو ایک بہت طویل عرصہ چاہیے اس اسپیس کو واپس لینے کی جو وہ کھو بیٹھے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. اور یہ آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ اور بہت سی پولیٹیکل فورسز میدان میں آ گئی ہیں جو کہ اپنا حصہ لے رہی ہیں اور لوگوں میں مقبول بھی ہو رہی ہیں. اور ایک مثال پی ٹی آئی کی ہے، جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں بنیادی طور پہ جو پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی تھی اس کو حاصل کیا ہے یا اس کو اثر انداز کیا ہے. تو یہ بلاول کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ریوائیو کریں. ٹھیک ہے، آرگنائزیشنلی وہ کچھ کر سکتے ہیں، لوکل لیول پہ، پھر ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر ٹاؤن لیول پہ جا سکتے ہیں. لیکن اٹس اے ہرکولین ٹاسک، اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ وہ اس پارٹی کو ریوائیو کر سکیں. اور پھر جو حالات ہیں پیپلز پارٹی کے لیے سازگار نہیں ہیں، کیونکہ کرپشن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کورٹ میں کہ کرپشن ہوئی ہے، اور جس لیول کی کرپشن جے آئی ٹی میں نظر آ رہی ہے، اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کو ایک اور دھچکا لگنے والا ہے. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین، یقیناً پیپلز پارٹی ایک بڑی زبردست جماعت ہوا کرتی تھی، اور 1967 سے جب سے یہ ہمارے وجود میں آئی، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے، ان کے فارن منسٹر تھے، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہم سب جانتے ہیں، 1971 کی جو جنگ ہوئی، اور پھر ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اس کے بعد بھٹو صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، اور پھر آئین پہ کام ہوا۔ ان کی جو بگسٹ کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی ہے، وہ 1973 کا آئین ہے۔ پھر 1974 میں اسلامک سمٹ بھی انہوں نے کروائی، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا خاصہ تھا، اور اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑے ذہین سیاستدان اور ذہین شخص تھے، اور جو ہم اپنے پرانے جو ہمارے سینئرز ہیں، جو جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے فارن آفس میں، ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا امپریشن ملتا ہے جہاں تک ان کی انٹلیکٹ کا تعلق ہے، اور ایک محب وطن پاکستانی بھی تھے۔ ٹھیک ہے، ادھر ہم ادھر تم کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے پاکستان کے مفادات کو ہمیشہ فوقیت بھی دی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہمارا چلا وہ بھی انہی نے ان کا آغاز بھی کیا، تو ان کے حصے میں بڑی کنٹریبیوشن، بڑی اچیومنٹس میں سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ایشوز بھی آئے جن پہ روٹی کپڑا مکان کی جب انہوں نے بات کی تو پاکستان کے بہت سب چیزوں کو نیشنلائز کر دیا، کیا تعلیمی ادارے، کیا اسکول اور کیا انڈسٹری، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان بھی ہوا۔ جب اکنامکلی ترقی کر سکتے تھے اس زمانے میں ہم نے نہیں کی، اور ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے، تو وہ بھی ایک پھر ریگنگ ہوئی الیکشنز میں 1977 کے، اور اس کے بعد پھر ایک اور ڈکٹیٹرشپ کا دور ہم نے دیکھا، اور جو روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا ناظرین، وہ بڑا زبردست تھا اس زمانے میں، اور کامیاب بھی ہوا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ بھی ملے۔ لیکن ہر نعرے کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اگر وہ نعرہ آپ لگاتے رہیں اور ساتھ میں ڈلیوری نہیں ہے تو وہ نعرہ پھر اپنی جو حیثیت اور اہمیت آہستہ آہستہ کھو دیتا ہے، اور وہی ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی۔ پھر ہم نے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی دیکھا کہ کس طرح زرداری صاحب کو لے کر بہت سی باتیں ہوتی رہیں، اور ایک دفعہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ بے نظیر بھٹو نے بھی شاید انکمفرٹیبل ہونے کا اظہار کیا۔ آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس موجود ہے تو سناتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے آصف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا۔ He made mistakes too, and one of the mistakes I think that he made is that he allowed access, too free an access to people, and when you're in power, access can lead to abuse, and I think it could have led to abuse, and I was guilty of turning a blind eye to abuse that could have been caused by access to him, or by abuse that could have been caused by access to my federal cabinet. اب دیکھیے بے نظیر بھٹو آصف زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایکسیس دی کیبنٹ میں اپنے منسٹرز کو، اس کی وجہ سے ایک ابیوز ہوا پاور کا، تو یہ بھی بڑے ایک سننے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں جو اس وقت ان کی حکومت کے بارے میں بھی لوگ کہا کرتے تھے، میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن بہت سی باتیں کی جاتی تھیں، تو اور پھر ڈیلیوری کوئی خاص نہیں رہی انفارچونیٹلی۔ ٹھیک ہے، آصف زرداری صاحب کے زمانے میں جب ان کی حکومت 2008 میں آئی تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا، اور وہ بھی جو 125 نشستیں ان کو ملی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمپتھی ووٹ تھا بے نظیر صاحبہ کے لیے، کیونکہ ان کی شہادت ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ انتخابات ہوئے۔ لیکن 18th امینڈمنٹ ہوئی اور بہت سے کام کیے آصف زرداری صاحب نے، لیکن جس طرح ملک کو آگے لے کر چلنے والی بات تھی اس طرح ہو نہیں سکا، اور کرپشن کے جو ایلیگیشنز تھے وہ ہانٹ کرتے رہے پوری حکومت کو۔ سوئس لیٹر ایک بڑا مشہور تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا جس پہ گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ تو بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ نعروں کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اور نعرے اگر سیاست میں آپ لگاتے رہیں، لیکن اگر جب آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو اگر وہ نعروں کے حساب سے اگر آپ ڈیلیور نہ کر پائیں تو پھر وہ نعرے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح آج اگر پیپلز پارٹی عمران خان کو یہ بتا رہی ہے کہ بھئی
یہ جو احتساب آپ کر رہے ہیں یہ ون سائیڈڈ ہے، یہ کرپشن یہ پہلے بھی ہو چکا، اسد زرداری صاحب 11 سال رہے جیل میں، کوئی ثابت نہیں کر سکے. وہ باتیں اب پرانی تھیں، ثابت کیوں نہیں ہوا؟ مشرف کے ساتھ ایک NRO بھی ہو گیا تھا، ہم جانتے ہیں ناظرین، وہ اور حالات تھے. لیکن اس وقت سنوائی یہی ہے کہ جو JIT ہے اور جو اس میں ایویڈنس پیش کیا گیا ہے وہ کافی مضبوط ہے، اور اس سے لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ ٹرائل چلے گا تو حالات کوئی اتنے اچھے نہیں رہیں گے اسد زرداری صاحب کے لیے. اور پھر دوسرے 172 اور بھی لوگ ہیں جن کو ECL پہ ڈال دیا گیا ہے، اور آج اسد زرداری صاحب اور فریال تارپور کو بھی ECL پہ نام ان کا ڈال دیا گیا ہے. تو یہ کافی مشکل وقت پیپلز پارٹی کے لیے آنے والا ہے. ابھی سنم بھٹو بھی پاکستان میں آئی ہیں، اب یہ نہیں انہوں نے آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو پیپلز پارٹی کی ہے اس کی میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے. اب وہ کوئی اپنے رول دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن چونکہ اب وہی ایک واحد رہ گئی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد میں سے جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. لیکن میرا ذاتی رجحان یہی ہے کہ شاید وہ سیاست میں اس طرح دلچسپی نہ رکھتی ہوں جس طرح بے نظیر بھٹو کی تھی. ان کا اپنی ایک فیملی لائف ہے، باہر رہتی ہیں وہ پاکستان سے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ان کے لیے بھی کوئی ایسا چانس بنتا ہے پیپلز پارٹی میں آنے کا اور اس پارٹی کو ریوائیو کرنے کا. تو پیپلز پارٹی کا جہاں تک ریوائیول کا تعلق ہے وہ تو اب ایک لگتا یوں ہے کہ بہت مشکل ہے. دوسری طرف یہ کہنا کہ بھئی عمران خان کیوں اتنا زیادہ کرپشن اور احتساب کی باتیں کر رہے ہیں اور سلیکٹیو احتساب کی باتیں کر رہے ہیں، شاید یہ کسی حد تک ٹھیک ہو، لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ عمران خان کا بنیادی جو الیکشن میں جو بنیادی ان کا مینیفیسٹو کا بنیادی حصہ تھا وہ کرپشن تھا، کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا. اور کرپشن میں جو لوگ بھی ملوث تھے، چاہے وہ نواز شریف تھے، شہباز شریف تھے، یا اسد زرداری یا کوئی اور، ہم نے ان کو جانے نہیں دینا، اور ان کو جو ہے ان پہ مقدمات کرنے ہیں، ان کو جو بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا ان کو دلوانی ہے. تو یہ بنیادی جو منشور کا حصہ تھا عمران خان. اور اگر یہ صرف نعرہ بن کے رہ جائے عمران خان کی حکومت میں تو ممکن ہے کہ 5 سال کے بعد ان کو بھی لوگ اسی بات پہ کہیں کہ بھئی آپ نے تو یہی کہا تھا کرپشن کے خلاف باتیں، لیکن آپ لوگوں نے تو کچھ کام نہیں کیا. اور پھر دوسری بات ایک اور بھی ہے ناظرین، PTI کے لیے بڑا ایک اہم مرحلہ ہے یہ، چونکہ اب ایک قسم کا تاثر بنتا جا رہا ہے کہ جو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، یہ احتساب کا عمل ہے، وہ صرف اپوزیشن جو کی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہے، اور جو PTI کے پروں میں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے ان پہ شاید وہ نزلہ بھی نہیں گر رہا. یہ بھی عمران خان کو، وزیر اعظم کو سوچنا پڑے گا کہ جن لوگوں کے خلاف کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے بھی ہیلی کاپٹر کیس ایک تھا، تو ان چیزوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ عمران خان کے حق میں ہوگا اگر اس دور ہی میں جبکہ اپوزیشن پارٹیز کے خلاف کام ہو رہے ہیں کچھ افراد کے خلاف، تو یہ بھی جو معاملات ہیں یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں. اگر یہ اگلے 2 سال میں یہ بھی جو ہے، چاہے وہ عمران خان کا مقدمہ ہو یا پرویز خٹک صاحب کا یا جہانگیر ترین کا یا علیم خان کا، اگر یہ بھی اپنے منطقی انجام تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں معاملہ. اور اگلے 5 سال کے بعد پھر PTI چونکہ ڈیلیور کر چکی ہوگی کرپشن کے معاملات میں، تو ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دوسری طرف اگر اکانومی بھی تھوڑی بہت ٹریک پہ آ جاتی ہے، ڈیلیور کرنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ بھی سونے پہ سہاگا والی بات ہوگی. لیکن جو بنیادی 2 چیزیں مجھے مشکل لگ رہی ہیں PTI کے لیے، وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ ملازمتیں، جابس، یہ 2 جو کمٹمنٹ کی ہیں یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو گھروں پہ کام بھی صحیح معنوں پہ شروع نہیں ہوا، مکانوں پہ، اور یہ مکانات کیسے بنیں گے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ چیزیں پھر ہانٹ کر سکتی ہیں. اس لیے نعرے جو ہیں ان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جب وہ ڈیلیوری ان پہ نہیں ہوتی تو پھر وہی
کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ہمارے ساتھ رانا ارشد ہیں لاہور سے. جی رانا صاحب السلام علیکم, فرمائیے. ہیلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بے نظیر کے بارے میں, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 5 سال تک پیپلز پارٹی حکومت رہی, انہوں نے نام تک نہیں لیا بے نظیر کا. بالکل. جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اس کی شہادت کا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ٹھیک ہے. ابھی 2013 تک ان کو کوئی نام اس کا یاد ہے. 2013 میں جب یہ الیکشن آ چکے اس کے بعد انہوں نے اس کا ماتم کرنا شروع کر دیا بیچاری کا. وہ پاکستان کی بہت بڑی لیڈر تھی. دوسری میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے پروگرام سنا تھا وہ جاسمین کا شو, تو اس میں وہ ذوالفقار خسرو صاحب نے بھی آج کیا جائے کہ 31 دسمبر کو یہ پکڑے جائیں گے آصف زرداری صاحب. یہ جو سنم بٹو پاکستانی میں ہے, یہ ایک مورے کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے زرداری صاحب, ایک پتہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن وہ سیاست نہیں کر سکتی, لیکن وہ اس کو استعمال کریں گے زرداری صاحب. ٹھیک ہے. کس طرح استعمال کریں گے رانا صاحب, کیا مطلب؟ سر جیسے انہوں نے اپنا وہ 2008 کا الیکشن جیتا تھا بے نظیر کے نام پہ, ٹھیک ہے, اور 2013 کا الیکشن تھا وہ زرداری نے خود لڑا تھا, اس میں ان کو شکست ہوئی, اس میں الیکشن ہار چکے تھے. اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے بس. وہ کیا؟ وہ یہی کہ وہ ان کے سنم بٹو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, کو ان کی وہ ترجیح لینا چاہتے ہیں عوام سے. ٹھیک ہے. لیکن عوام اب ان لوگوں کو قابو نہیں آنے والی. ایک میرا بہت اہم سوال آپ سے, ہم 7 فرداں اپنے گھر میں 1,20,000 روپے کے حساب سے, میرے اوپر قرضہ ہے 8,40,000 روپیہ. اب میری بات سنیں, یہ میں ان کو کہاں سے دوں؟ یہ مطلب ہے جب یہ ٹی وی شو پہ دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں, وہ کہتا آپ نے کھایا, وہ کہتا آپ نے کھایا, وہ کہتا تم چور ہو, وہ کہتا تم چور ہو. اگر یہ سب نے نہیں کھایا تو یہ کون پیسہ اتنا کھا گیا پاکستان کا؟ عوام کے اوپر اتنا بہت ڈال دیا قبضے کا, ایک بندہ وہ گھر کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب. اور دیکھیے نا, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جب آصف زرداری صاحب آئے تھے آج سے 10 سال پہلے, تو پاکستان کا جو قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپے تھا, اور جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی یا پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی جولائی 2000 یا اس سال کے شروع میں 2018 میں, تو پاکستان پہ جو قرضہ تھا وہ 30,000 ارب روپیہ تک ہو گیا. تو یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارا پیسہ گیا کہاں پہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارا پیسہ ان کی جیبوں میں گیا ہے, خرچ بھی ہوا ہے. آفٹر آل کچھ موٹر ویز بھی بنی ہیں, کچھ اور اورنج ٹرین پہ بھی کام ہوا, پھر یہ جو اسلام آباد پنڈی میں موٹر جو ہے یہ بھی ایک ٹرانزٹ ہوا, بس سسٹم جو بنا, تو کام بھی ہوئے ہیں. لیکن بہرحال وہ نظر نہیں آتا ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ, کہ اتنا زیادہ پیسہ کہاں قرض جو ہم نے لیا کہاں چلے گئے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب؟ ہیلو ہیلو ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی ممتاز کر رہا ہوں ملتان سے. جی ممتاز صاحب فرمائیے. جی باسط صاحب کر رہے ہیں سر؟ جی جی میں عبد الباسط بول رہا ہوں. جی باسط صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کے آئین کے تحت. جی جی فرمائیے. جی پاکستان کا جو آئین ہے, اگر جب تک میرا خیال ہے کہ اس کو آپ صحیح نہیں کریں گے, آپ کسی کو بھی لے آئیں حکومت پر, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کو چلا سکے صحیح طرح. آئین میں کیا مشکلات دیکھ رہے ہیں, کیا پرابلمز آپ کو نظر آتے ہیں؟ سر جب سے اس میں آئین میں ترامیم کی گئی ہیں, جس طریقے سے صوبوں کو اختیار دیے, اگر ایک 18ویں ترمیم کے علاوہ بھی بہت سے معاملات, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک آپ آئین کو صحیح نہیں کریں گے تب تک آپ کسی کو بھی بٹھا دیں. نہیں آئین کے کس حصے کو ممتاز صاحب تب ٹھیک نہ کریں, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ٹیلی فون کال ڈراپ ہو گئی ہے, ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے.
نہیں آئین میں تو دیکھیے کوئی آئین تو ایسی چیز نہیں ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. آفٹر آل ابھی تک 21 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں, تو وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں. دنیا کے ہر آئین میں یہ ہوتا ہے, لیکن جو اس کا بنیادی فریم ورک ہے اس کو بہرحال تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو ہیلو, کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو, پھر شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی کال. ناظرین, مین وائل مجھے یاد آیا کہ آج شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا اور بڑی معذرت کے ساتھ ان سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کے متعلق انہوں نے بیان دیا کہ وہ دونوں سائٹس پہ کھیل. اچھا, ایک کالر آ گئے ہیں. کون صاحب؟ جی عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمران صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دینا تھا چیف جسٹس اور وزیر اعظم کو. جی جیسے سری لنکا میں جو قیدی ہیں انہوں نے 16 تاریخ کو بھوک ہڑتال کی تھی اور ہم نے کئی بار اس طرف توجہ بھی دلائی, لیکن کوئی حکومت کا نمائندہ وہاں تک نہیں گیا ان تک. نہیں, مجھے حیرت ہے, اور ان کے رہائی کے جو آرڈر آ چکے ہیں تقریباً سال ہو گیا ہے. عمران صاحب شاید پہلے بھی آپ نے فون کیا تھا. جی جی, تو میں نے وہاں پہ جو ہمارے ڈیپٹی ہائی کمشنر ہیں سری لنکا میں, ان کو میں نے یہ میسج بھجوایا تھا اور میرا خیال ہے ابھی تک تو کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال میں دوبارہ بھی ان کو یاد کرواؤں گا. تو ناظرین, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو بیان دیا ہے شیخ رشید صاحب نے شہباز شریف صاحب سے متعلق کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, ان کی لائن سیٹ ہو گئی ہے دونوں طرف. تو یہ دونوں طرف سے مراد کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ریفلیکٹس پورلی آن دا گورنمنٹ اٹ سیلف, کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر یہ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھیے یہ جی ان کی کیا مراد ہے, کس سے لائن سیٹ ہو گئی ہے شہباز شریف کی. اس لیے ان کا کہنا ہے کہ وہ پی اے سی کے چیئرمین بن گئے ہیں. چونکہ شیخ رشید خود بھی حکومت کا حصہ ہیں, اور اس قسم کی باتیں کرنا جس سے بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو یا لوگوں کے شک و شبہات میں اضافہ ہو, یہ باتیں زیب نہیں دیتی. پھر ان کا کہنا کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا ان کے پی اے سی کے چیئر کے. تو یہ باتیں آپ کیبنٹ میں کر لیجئے, پرائیویٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ اپنے خدشات شیئر کر لیجئے, لیکن یہ باتیں پبلکلی کہنا کہ دونوں طرف سیٹ ہو گیا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ کس طرف ہے, کہ شہباز شریف صاحب کی لائن دونوں طرف کس طرح سیٹ ہو گئی ہے. میں بہرحال ہم سب جانتے تو ہیں, لیکن اس قسم کی باتوں کو پبلکلی حکومت کی طرف سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں لگتا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ تھوڑا آہستہ کرو. کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو ہلو, جی فرمائیے. کون صاحب؟ میں حیدرآباد سے ظہور احمد بلوچ بول رہا ہوں. جی ظہور صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر باسط صاحب سے بات کرنی جی ہے. میں عبد الباسط عرض کر رہا ہوں, فرمائیے. سر ایک تو بہت خوشی ہوئی آپ کو ٹی وی پر دیکھ کر, اور دوسرا یہ کہ آج زرداری صاحب نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کی بڑی وجہ ون وے ٹریفک ہے, نیب کے ذریعے ایکشن لینے کا. میرے خیال میں وہ پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا بالکل صحیح کارڈ کھیلا ہے کہ وفاق کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سندھ کے وہ ایسے برباد کر کے گورنر راج کے ذریعے یا نیب کے ذریعے کنٹرول نہیں کریں گے. ظہور صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے مقدمہ تو یہی وہیں پہ آ کے رک جاتا ہے کہ سندھ میں بھی پچھلے کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں بچے ہمارے پیاس, بھوک, میل نیوٹریشن اور ان سب وجوہات کی وجہ سے مر رہے ہیں. وہاں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. تو کس چیز کا رونا رویا جائے؟ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت چلے, ہم مان لیتے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, سب باتیں ان کی درست ہیں, لیکن خدا را ہمیں گراؤنڈ پہ کچھ بتائیے تو صحیح کہ آپ نے سندھ کے رورل ایریاز میں کیا کیا, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے. وہاں پہ تھر میں بچوں کو ان کی دیکھ کر افسوس ہی ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر کے دن آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.